بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی ناولز اوور پرائڈ۔ آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے موسمی، جس کی مصنفہ ہیں راکھی چودھری، اور امید کرتے ہیں اردو ناولز اوور پرائڈ کے تمام ناولز کی طرح آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ سرد موسم میں پسینہ، بیٹھے بٹھائے سانس بھول جانا، دماغ کا چکر میں پڑ جانا انسپکٹر مغیر احمد کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح سینئرز کا پریشر، مدعیان کے چکر، محرر کی لکھی فائلز کا اضافہ اس کے ڈپریشن کا سبب بنتے تھے۔ اپنی عادت و حالت سے مجبور ہو کر اس نے ہمیشہ کی طرح حوالدار نواز اور کانسٹیبل نوید کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ جب وہ اور کچھ نہ کر سکتے تو ایسا ہی کرتے، یعنی نواز اور نوید کی شامت لاتے۔ ہمیشہ کی طرح نواز اور نوید ان کے خطرناک ڈپریشن کے رد عمل کے زیر اثر تھے۔ نواز نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نوید کو مسئلے کے حل کی طرف اشارہ کیا۔ نوید فوراً سمجھ کر پولیس اسٹیشن کا درمیانے سائز کا سبز رنگی ٹیبل فین لے آیا اور اون کر دیا۔ اس پنکھے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی اتنا ضرور ہوتا کہ مغیر صاحب کو پسینے سے چھٹکارا ملتا۔ نیز اس پنکھے کی ہوا ان کے لیے ماہ کی لوری کا سا کام کرتی۔ یوں اس گھر گھر کے کرتے ٹیبل فین کی بدولت ان کی حالت بحال ہوتی اور وہ فوراً پولیس اسٹیشن میں پیر پھیلائے بیٹھے بٹھائے میٹھی نیند سو جاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نواز اور نوید سمیت سب سکھ کا سانس لیتے، مگر اس سکھ کے سانس کی عمر بے حد کم ہوتی۔ ہمیشہ کی طرح فریادی اپنی فریاد لا لا کر انہیں جگا دیتے، جبکہ نواز اور نوید لاکھ کوششیں کرتے تمام معاملات نپٹانے کی، مگر ان کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں۔ انسپکٹر کا کام انسپکٹر کی بجائے اور کون کر سکتا ہے بھلا؟ بد دلی سے انہیں مشکلوں سے نیند میں غرق ہوئے انسپکٹر مغیر کو جگانا پڑتا۔ آج تو سکھ کے سانس کی عمر کچھ زیادہ ہی کم تھی۔ مرحوم سلیم انور کی بیگم صاحبہ اپنے بیٹے عرفان اور کچھ پرسنل گارڈز کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئیں۔ وہ بے حد گھبرائی اور تھکی ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں اعلیٰ کوالٹی کے میک اپ کے استعمال کے باوجود پریشانی کی جھلک صاف ظاہر تھی۔ ان کو دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ وہ کسی خاص پارٹی یا پھر شادی کے فنکشن کے لیے تیار ہوئی ہوں گی۔ مغیر کو اٹھنا ہی پڑا اور اس سیاسی میدان میں مقبولیت جمع کرنے والی ادھیڑ عمر خاتون پر اپنی ڈیوٹی بخوبی نبھانے کا رعب جمانا پڑا۔ رعب جمانے میں اور اپنی دہشت قائم و دائم رکھنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ نوید اور نواز کو آج تک ان سے صرف یہی سیکھنے کو ملا تھا۔ شہناز انور نے اپنی فریاد بے حد پریشانی میں سنائی۔ ان کی آمد کا مقصد اور مدعا بیانی سننے کے بعد اس نے کچھ پیشہ ورانہ سوال پوچھنا لازمی سمجھا۔ آپ کو کب پتہ چلا ان سب کے متعلق؟ جب میں اسے قاضی صاحب کے آنے کی خبر دینے گئی تھی۔ کوئی انکار، کوئی افیئر، کوئی لو شپ کا چکر؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شہناز شدید غم کے باوجود غصے میں آ گئی۔ دیکھیے میڈم، میں کچھ سمجھ سکتا ہوں، مگر پلیز آپ سمجھیں یہ میری ڈیوٹی ہے۔ ایسے جملے اکثر اسے سامنے والے کے غصے سے محفوظ رکھتے۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی کوئی فوٹو ہے؟ فوٹو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد کہا، ہاں ہے، آپ نمبر دیں اپنا۔ شہناز کے موبائل میں موسمی کی بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر تھیں، جن میں سے ایک جو واضح اور صاف تھی اس میں انسپکٹر مغیر کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ ہم رپورٹ درج کر رہے ہیں، جیسے ہی کچھ پتہ چلے فوراً آپ کو خبر دیں گے۔ نواز نے ہمیشہ کی طرح انسپکٹر کا جملہ سن کر نوید کے کان میں کہا، پہلا کام تو جیسے تیسے ہو ہی جائے گا، یعنی رپورٹ تو لکھ دی جائے گی، مگر مزید آگے کچھ نہیں ہوگا۔ شہناز انور اپنی رپورٹ درج کروا کر اپنے بیٹے اور گارڈ سمیت وہاں سے جا چکی تھی۔ ان کے بیٹے کا رنگ بھی ماند پڑا ہوا تھا۔ تم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے جاتے ہی نواز اور نوید کی پھر شامت آئی تھی۔ گھروں پر دستک دینے والی خوشیاں جب الٹے پاؤں واپس لوٹ جائیں تو ہر سودا اداسیاں بکھر جاتی ہیں۔ شہناز انور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی ہی بات ہوگی، ہر سو رونقیں و مسرتیں بکھری تھی۔ لڑیوں میں پروئے مختلف پھولوں کی سجاوٹ اور خوشبو سے نہ صرف اس کا گھر مہک رہا تھا، بلکہ اس کا تمام وجود سر سے پاؤں تک اس طرح معطر خوشبو اور احساس میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر میں روشنی کی چمک
دل میں دعاؤں کی موجودگی، لبوں پر مسکراہٹ کا اثر اور انداز بے حد تھکاوٹ کے باوجود حشاش پشاشی شہناز انور کے تو پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں پا رہے تھے۔ خوشی ہی ایسی تھی۔ آج ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی موسمی کا نکاح ان کے دیور کے بیٹے اکمل سے طے پانا تھا۔ ہفتہ بھر پہلے ہی مہمانوں کی آمد اور شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے، مگر آج تو شہناز انور مسکراہٹوں کا تبادلہ اور مہمانوں کا استقبال کرتے کرتے تھک سی گئی تھی۔ مراسم ہی اتنے تھے۔ ان کی سیاست میں چمک دمک کے علاوہ ان کا ذاتی سوشل سرکل اس قدر وسیع تھا کہ لگتا تقریباً آدھا شہر ہی ان کی بیٹی کو اپنی دعاؤں دینے چلا آیا ہے۔ تقریباً 12 بجے کے قریب قاضی صاحب کی آمدگی کی نوید ہر سو گونجتی تھی۔ وہ مہمانوں کے استقبال کو چھوڑ موسمی کی طرف آنے لگی تاکہ دیکھ سکے وہ تیار ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ جب اس نے موسمی کے پاس پیغام بھیجا، اس نے پیغام پر پیغام جاری کیا۔ 10 منٹ ماما، آج کل کی لڑکیوں کی تیاری، اف توبہ۔ ساڑی سنبھالتے اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچا۔ اس کی آنکھیں بے حد بے چین و بے تاب تھیں اپنی خوبصورت بیٹی کو 16 سنگھار میں سجے دھجے دیکھنے کے لیے۔ خوشیاں در پر آئیں، دستک پہ دستک بھی دی، مگر پھر نہ جانے کیوں کس بات سے روٹھ کر رخصت ہو گئی، جبکہ ان خوشیوں کے استقبال کے لیے اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یہ روشن کمکمے، ٹمٹماتی بتیاں، جلتے دیے، مہکتے پھول، یہ سودا ذائقوں کے سرتاج پکوان، مختلف لوازمات، سب ماتم زدہ لگ رہے تھے۔ زیادہ تر مہمان اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے تھے، اور جو موجود تھے وہ سب اس وقت دوہری کیفیت میں مبتلا تھے۔ شہناز کے آگے پریشان کن چہرے لے آتے اور پیٹھ پیچھے اس کی بیٹی کے کردار کے متعلق ایسی ہرزہ سرائیاں کرتے کہ اگر وہ سنتی تو دنگ رہ جاتی۔ خیر، سیاست اور اپوزیشن کے چکروں میں پڑنے کے بعد وہ اپنے پیٹھ پیچھے ہونے والی باتیں سمجھنے میں غضب کی ماہر تھی۔ پولیس اسٹیشن سے آنے کے بعد اس کے قدم جا بجا موسمی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں ہر طرف اس کی جیولری اور کپڑے بکھرے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی اس کے ہاتھوں پر رنگ چھوڑنے اور خشک ہونے کے بعد چورے کی صورت میں بیڈ پر بچھی بیڈ شیٹ کی سلوٹوں میں دھنسی پڑی تھی۔ شاید اس نے مہندی لگانے کے بعد اور سوکھ جانے پر ہاتھ دھونے کے بجائے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کر مہندی اتاری تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور موسمی کو اس کی عقل کا تعین کراتی، مگر آج تو کسی قسم کی سرزنش کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ موسمی کا شادی کا گولڈن دوپٹہ، جس کے کنارے کے لیے موسمی کی مطلوبہ لیس ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے اپنے 2 گھنٹے ضائع کر دیے تھے، آج وہ یوں فرش پر گرا پڑا تھا۔ تم کہاں ہو موسمی؟ شہناز کے اس کے دوپٹے کو سینے سے لگا کر 2 آنسوؤں کی موجودگی میں کہا۔ وہ بے حد مجبور و بے بس لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی بیٹی اس وقت کہاں تھی، سوچ سوچ کر اس کی جان جا رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے عرفان کھڑا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ماما، اکمل اور اس کے گھر والے کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تم جاؤ، میں بھی آئی۔ شہزاد نے اپنی بیٹی کے شادی کے جوڑے کو دوپٹے کو بوسہ دے کر احترام سے کبٹ میں رکھ دیا اور نیچے چلی آئی۔ اکمل دلہے کی دیدہ زیب شیروانی میں ملبوس حواس باختہ ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کی یہ حالت کچھ دیر قبل رونما ہونے والی نادر الواقعہ حادثے کی بدولت تھی۔ اس کی ہونے والی نسب بہتر عین نکاح کے وقت غائب ہوئی تھی۔ نہ صرف اکمل شش و پنج میں جھلس رہا تھا، بلکہ اس کے والدین بھی ایسی ہی کیفیت میں مبتلا تھے۔ وہ سب شہناز سے بالمفشانہ ملاقات ہوتے ہی خود پر طاری کیفیات کا شیشہ چٹکتے لگے۔ کہاں ہے وہ؟ کیا کہا پولیس نے؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اکمل کے والدین کے سوالوں میں شک و عدم اعتمادی کی جھلک صاف طور پر عیاں تھی، مگر شہناز کا اعتماد اپنی جگہ برقرار تھا۔ اسے نہ صرف اکمل کے والدین کے سوالوں کا بلکہ ہر ایک کے سوال کا جواب دینا تھا۔ وہ اس مشکل گھڑی میں اپنی بیٹی کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑ سکتی تھی، گو کہ حقیقت سے ابھی تلک وہ خود بھی لا علم تھی، مگر دل پر اعتماد تھا۔ بھروسے سے بھرپور ایسا بھروسہ جو ہر ماں کو اپنی اولاد پر ہوتا ہے،
اس بھروسے کے تحت اس نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ بے تعلقی کا ذرا سا بھی مظاہرہ کرتی تو لوگوں کو موقع مل جاتا اس کی بیٹی کے کردار پر حرف اٹھانے کا، مگر وہ بھروسے کی دوڑ کس کے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی؟ اکمل کے گھر والوں اور خاص طور پر اکمل کی والدہ کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ شہناز نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر گویا ہوئی، میں جانتی ہوں آپ سب موسمی کے کردار کے اچھے اور برے پہلوؤں کو کھروچ رہے ہوں گے، مگر اس سے پہلے کہ آپ خود سے کسی قسم کے نتائج اخذ کریں، یہ ضرور سوچ لیں کہ موسمی کے پیروں میں کوئی بیڑی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ اچھی طرح واقف تھی ہم سب سے اور خاص طور پر اپنی فیملی سے۔ ہم بے جا پابندیوں کے عادی نہیں۔ اکمل سے اس کا نام آج سے نہیں بلکہ پچھلے 6 سالوں سے منسلک تھا۔ اسے انکار کرنا ہوتا تو کب سے کر دیتی۔ اسے انکار و اقرار کا پورا اختیار حاصل تھا، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جذبات میں تبدیلی کبھی بھی رونما ہو سکتی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ اس تبدیلی کے اظہار کا بھی اس کے پاس وقت تھا۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کی خواہش پر ہی ہاں کی مہر لگانے کا رواج ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی اپنا فیصلہ اس پر نہیں تھوپا تھا۔ لاسٹ مومنٹ میں بھی اگر وہ اس رشتے سے بے دلی کا اظہار کرتی تو بات وہیں ختم ہو جاتی۔ اکمل سمیت اب اس کے والدین اپنے ہی سوالوں پر شرمندہ سے لگنے لگے۔ جانتے تو وہ بھی تھے موسمی ایک الٹرا ماڈرن اور جدید سوچ رکھنے والی لڑکی تھی، جبراً اس سے کچھ کروایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس رشتے پر اس کی اول دن سے منظوری شامل تھی۔ اس سب کے باوجود اس کی گمشدگی نہ صرف اکمل اور اس کے گھر والوں کے دلوں میں بلکہ ہر ایک کے دل میں مختلف سوالات و خدشات کو نمودار کر رہی، ہر ایک مختلف کشمکش کا شکار تھا۔ شہناز نے ان کے لبوں پر آنے والے سوالوں کو تو کسی حد تک روک لیا تھا، مگر ان کے دلوں کا کیا کرتی؟ ان کی سوچوں، دلوں کے اخذ کردہ خود سوالوں جوابوں کا نتیجہ ندار ان کے لہجوں، نظروں، رویوں اور انداز سے صاف ظاہر تھا۔ شہناز ہر ناسازگار حالات کا ڈٹ کر سامنا کرتی آئی تھی، مگر آج اپنی بیٹی کے خلاف مختلف نظروں میں شکوک و الزامات کی پیدائش کے شواہدوں کا سامنا کرنا اس کے لیے پل بے حد مشکل تھا۔ وہ اب وہاں زیادہ دیر تک نہ رک سکی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج بھی وہی فرسودہ روٹین لائف، وہی سردی، پسینے اور ڈپریشن کی سنگت، اور وہی انسپیکٹر مغیر احمد۔ نواز و نوید بھی وہیں روزمرہ طاری ہونے والی کیفیت ہنوز برقرار تھی۔ نواز نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نوید کے لیے اشارے اور نوید کا اس کے اشاروں کے کوڈ کو سمجھ کر ادھر ادھر بھاگنا، اور آخر میں وہی کھر کھر کرتا سبز رنگی ٹیبل فین سپیڈ میں رواں تھا، جس کے نتیجے میں انسپیکٹر مغیر ڈپریشن سے جان چھڑوا کر پیر پھیلائے بیٹھے بٹھائے سوئے ہوئے تھے، اور وہی کم عمر سکون۔ کچھ پتہ چلا؟ شہناز کے لہجے میں حد المقدر تیزی تھی۔ انسپیکٹر مغیر فوراً سیدھے ہوئے اور ہڑبڑا کر مخاطب ہوئے۔ میڈم جی آپ؟ آنکھیں ملتے اس نے پوچھا بھی تھا، اور شہناز کو دیکھ کر اسے یاد بھی آیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر کے بھول چکا ہے، حتیٰ کہ اس نے بھی ابھی تک وہ فوٹو بھی نہیں دیکھی تھی جو شہناز نے اسے سینڈ کی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی اسے اپنی السی کا اشتہار گمگار کرنا بخوبی آتا تھا۔ کچھ اور نہ صحیح مگر اپنی نااہلیت کا پردہ رکھنے کی صلاحیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی بیٹی موسمی؟ شکر ہے نام ذہن نشین ہو گیا تھا، نام ہی ایسا لگ اور آسان تھا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ یہاں بھی مہم سوال، اور سوال کی آڑ میں بے قصور بیٹی کے قصوروار ہونے کا اشتہار۔ شہناز فوراً غصے میں آ گئی۔ اس سوال کا جواب میں یہاں آپ سے طلب کرنے آئی ہوں۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ ارے میڈم جی، آپ تو غصہ کرنے لگی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر کڈنیپنگ کا معاملہ ہوتا تو ابھی تک سراغ مل جاتا، مگر چونکہ ابھی تک کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا ہے، اور پھر رتی کی رقم کا کوئی مطالبہ، نہ کوئی رابطہ۔ خیر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ ویسے آپ کے دشمن بھی بہت ہوں گے، انسپیکٹر مغیر نے آنے والی جمائی کا گلا گھونٹتے ہوئے پوچھا۔ شہناز کی سوچ میں پڑ گئی۔
اس کے سامنے رکھے PTCL فون کے سیٹوں میں سے ایک بجنے لگا۔ وہ تذبذب کی کیفیت میں ہر ایک کا ریسیور اٹھا کر ہیلو کہتے اور ٹیون سن کے دوسرے فون کا ریسیور اٹھاتے۔ چھوٹے اور آخری فون پر کمشنر صاحب اپنی روبدار آواز اور مخصوص لہجے کے ساتھ اس سے مخاطب تھے۔ وہ کچھ سیکنڈ کے بعد جی سر، جی سر، جی سر کہتے جا رہا تھا۔ شہناز پر اس نے اپنا آپ منوانے کے لیے لفظوں کی بوچھاڑ اور پیشہ ورانہ انداز و سوال کر کے جان لگا دی، مگر وہ بھی شہناز انور تھی۔ نہ جانے کیسے اس کی اہلیت کی فنکاریوں کے بے پناہ اظہار کے باوجود اس کی نااہلی کو پرکھ گئی، اور اب اس کی جگہ مغیر پر کمشنر صاحب برس رہے تھے۔ اس برساتی عالم میں مغیر کو تنہا چھوڑ کر شہناز پولیس اسٹیشن سے نکل آئی۔ کمشنر صاحب نے کئی حکم جاری کیے اور ساتھ ہی دھمکیاں بھی دیتے رہے اور اچھی خاصی بے عزتی بھی کی۔ شہناز انور چلی گئی تھی مگر انسپکٹر مغیر کی نیند اڑا لے گئی تھی۔ ارے کہاں ڈھونڈوں اس کی بیٹی کو؟ یہ کڈنیپر بھی ناعام آدمیوں کو اٹھا کر نہیں لے جاتے۔ اب دیکھ میرے علاقے سے کسے لے گئے؟ اس سے تو اچھا تھا مجھے ہی کڈنیپ کر لیتے، کوئی ان کے خلاف رپورٹ بھی درج نہ کراتا۔ مگر سر جی آپ کو کڈنیپ کر کے ان کا کیا فائدہ؟ آپ کی کڈنیپنگ کر کے وہ خود پشیماں ہوتے اور رپورٹ لکھوانے آ جاتے۔ کہ اس بندے سے کہ ڈپریشن کا کچھ کرو، نواز نے مزے لیتے ہوئے طنز کیا۔ ہاں نکمے، مغیر طنزیہ سمجھا۔ اس وقت اس پر نوکری بچانے کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اس لیے وقت کی بربادی کے بجائے اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور کام کی شروعات سے پہلے موسمی کی فوٹو دیکھی، اور پھر یہاں ایک نئے باب کا جنم ہوا۔ شہناز کی بے چینی کی نہ کوئی انتہا تھی اور نہ ہی حکمل اور اس کے گھر والوں کی بدگمانی کی کوئی حد۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے خول سے باہر نکل کر اپنے ساتھ ہونے والی بے وفائی اور بے عزتی کا ڈھول بے حد بے سرا بجا رہے تھے۔ ہم ڈھول چاہے جتنا بھی مدھم بجائیں لیکن اس کی آواز کو ہم خود تک محدود نہیں کر سکتے۔ شہناز سمیت اب اس کے چاروں بیٹوں تک حکمل اور اس کے گھر والوں کے خیالات اپنی بہن کے متعلق پہنچ چکے تھے۔ عرفان کے علاوہ موسمی کے تینوں بھائی یورپ کے مختلف مقامات میں سیٹل تھے۔ وہ فون کر کر کے ماں سے مختلف سوال کرتے۔ دنیا کو تو اس نے اپنے آپ آگے لب کھولنے سے روکے رکھا تھا، مگر اپنے بیٹوں کو کیسے روکتی؟ وہ بہن کی وجہ سے ماں کو کوستے پھر رہے تھے۔ عین نکاح کے وقت اس کا غائب ہونا اس کے رشتے سے بد دلی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور اس پر یہ وسوسے لانے والی خاموشی کی خبروں نے ان کا شک موسمی پر مضبوط کر دیا تھا۔ شہناز کے علاوہ اب کوئی اس کے لیے نیک سوچ رکھنے والا نہیں تھا۔ ایک وہی جانتی تھی وہ کتنی خوش تھی اس رشتے سے، اس شادی سے، حکمل سے اور اپنی ماں کے فیصلے سے۔ سب جانتے تھے کہ یہ رشتہ شہناز کی خواہش کو مد نظر رکھ کر کیا گیا تھا، وہ بھی آج سے 6 سال پہلے۔ 6 سال پہلے انسپکٹر مغیر نے کارروائی شروع کی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ اسے کارروائی کے آغاز کا علم نہ تھا، وہ ہر کیس کی کارروائی کی ابتدا بڑی ایمانداری سے کرتا۔ نہ جانے کیوں اختتام کرتے کرتے اتنی دیر ہو جاتی کہ اس کا کیس کسی دوسرے بڑے افسر کو تھما دیا جاتا، جس سے اس کے ڈپریشن اور کام میں سستی میں اضافہ ہوتا۔ 6 سال وہ اپنے ڈنڈے کو ایک ہاتھ سے نکال کر دوسرے سے چھو کر سوچ رہے تھے۔ کیا ہوا سر؟ 6 سالوں کے وقفے کے دوران کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ موسمی کا اپنی ماں کے کیے گئے فیصلے پر اعتبار بھی اٹھ سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے آخری لمحے میں لڑکی نے بڑے غور سے اپنے بدصورت منگیتر کو دیکھا ہو، اسے اپنی غلطی کا ادراک ہوا ہو اور وہ بدنامی کے خوف میں چپکے سے فرار اختیار کر گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے اس فرار میں کوئی اور بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ شادی والے گھر سے اچانک غائب ہونا اکیلے دلہن کے بس کی بات نہیں، کیونکہ سب کی توجہ کا اور نظروں کا مرکز دلہن کے ارد گرد ہی مرکوز ہوتا ہے۔ انسپکٹر مغیر نے اپنی نیند پر جبراً پابندی برتنے ہوئے مجبوراً سوچا۔ ویسے سب کا الٹ ہونا بھی ممکن ہے۔ انسپکٹر مغیر نے کان کھجاتے ہوئے بآواز بلند سوچا۔ کیا سر جی؟ نوید کا تجسس۔ یہی کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شہناز انور نے آخری لمحے اپنے ہونے والے داماد کو بالآخر غور سے دیکھ لیا ہو اور اسے اپنی غلطی کا ادراک ہوا ہو، اور بدنامی کے خوف کی وجہ سے اس نے چپکے سے اپنی بیٹی کو خود ہی فرار ہونے کا کہا ہو، یا پھر کہیں چھپا دیا ہو۔
کوئی ماں اپنی بیٹی کو کیوں چھپائے گی اور پھر رپورٹ لکھوانے خود پولیس اسٹیشن آئے گی؟ کمال کرتے ہو سر جی، کمال۔ نواز نے منہ بناتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ اس کی اس بیزاری میں بے اعتباری کی ملاوٹ تھی۔ انسپکٹر مغیر کے تکوں پر اب اسے مزید خوار نہیں ہونا تھا۔ ویسے سر جی، اس لڑکی کو آپ نے کہیں سے ڈھونڈ نکالا تو سمجھو آپ کے دونوں ہاتھ گھی میں۔ وہ کیسے؟ اپنی کرسی کو پرے کھسکا کر دونوں جوتوں کی نوک کو آپس میں ٹیبل پر ملائے اس نے بیزاری سے پوچھا۔ سر جی، یہ شہناز انور ہے نا، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، آج کل سیاست کے مدار کا سورج ہے۔ ایسے کیس ہم قلیل عہدوں والے پولیس اہلکاروں کے لیے قسمت کے در کی کنجی ثابت ہوتے ہیں۔ شہناز انور کی بیٹی کو کھوج نکالنے کے بدلے میں آپ کو ترقی کے ساتھ ساتھ گھر اور گاڑی بھی مل سکتے ہیں۔ ہوئے نا آپ کے دونوں ہاتھ گھی میں؟ مغیر نے اپنے چمکتے جوتوں کی نوکوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہوئے سوچا۔ سر جی، گھر، گاڑی، نوید نے اپنی بات مختصراً دہرائی۔ نویدے، وہ اکثر پیار سے نوید کو نویدے پکارتا۔ دونوں ہاتھ گھی میں تب ہوتے ہیں جب گھر کو چلانے کے لیے گھر والی اور گاڑی کا تیل اور روز ختم کرنے والی بھی ہو۔ پر اپنی قسمت ہی، دکھ کی ایک لہر دل میں امٹھی جس کی وجہ سے مغیر نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تو آپ کو گھر والی اور تیل ختم کرنے والی کے بغیر گھر اور گاڑی نہیں چاہیے؟ ارے نویدے، ایسے کیسے نہیں چاہیے؟ ہمیں تو چاہیے۔ چلو فی الحال پہلے ایک ہی ہاتھ کو گھی میں ڈبو کر دیکھتے ہیں۔ نوید اور نواز کو لے کر وہ سیدھا شہناز انور کے گھر پہنچا۔ شہناز انور سلیپنگ پلز لے کر سو چکی تھی، اس لیے عرفان کو انسپکٹر مغیر کے سوالوں کا جواب دینا پڑا۔ مختلف سوالوں کے جواب موصول کرنے کے بعد وہ موسمی کے کمرے تک آیا۔ انسپکٹر مغیر نے پولیس کے ڈنڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہلکی اور مسلسل ضرب دیتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ کشادہ تھا، ساتھ ہی ساتھ ویل ڈیکوریٹ جدید ڈیزائن کا فرنیچر اور خوبصورت ماسٹر بیڈ جس کے چاروں طرف مخملی جھالر اور دلکش جعلی نصب تھی۔ دیواروں پر بیش قیمتی اور دلکش پینٹنگ خوبصورت فریم کے ساتھ بے حد دلچسپ لگ رہی تھی۔ جب وہ پینٹنگ قریب آیا، موسمی پینٹنگ میں آرٹسٹ کی دستخط کی جگہ ابھرے ترچھے حرفوں میں لکھا تھا، موسمی موسمی موسمی۔ انسپکٹر مغیر نے تمام پینٹنگ پر ایک ہی نام لکھا پایا، موسمی فائن آرٹ کے اسٹوڈنٹ ہے، اسے بہت سی پینٹنگز کے لیے گولڈ میڈل سے نوازا گیا ہے۔ عرفان نے اپنی بہن کی زندگی کے کامیاب پہلو کو سینہ تان کر بتایا۔ انسپکٹر مغیر نے سنجیدگی بھرے پر اکتفا کیا اور کمرے کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ پھر نوید کے مشورے پر اس نے موسمی کا موبائل اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا اور اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے آئے۔ پولیس اسٹیشن میں لمحہ بھر پہلے وہی روز کا معمول تھا۔ اچانک اس فرسودہ ماحول میں بتدریج تبدیلی رونما ہونے لگی اور مسلسل ہوتی ہی رہی۔ انسپکٹر مغیر ڈپریشن کے زیر اثر غصہ کرنے کی بجائے موسمی کے موبائل پر کوئی سراغ ڈھونڈ رہے تھے، بلکہ سراغ کیا تو وہ تو اپنے لیے لطف ڈھونڈ رہے تھے۔ فیس بک پر اس کے کمنٹس، واٹس ایپ پر اس کے لیے لمبے چوڑے وائس میسیجز، ان باکس آؤٹ باکس میں موجود فنی میسیجز سے زیادہ اس کی فنی باتیں، حتیٰ کہ انسپکٹر مغیر نے اس کے اور حکمل کے مابین کوئی کنورسیشن بھی پڑھ لی۔ پہلے تھوڑا عجیب لگا، مگر پھر پڑھنے کے بعد وہ ذرا اور زیادہ پڑھنے لگے اور ہنسنے لگے۔ کچھ رومانٹک باتیں بھی کر لیا کرو، حکمل کا شکوہ۔ کرتی تو ہوں، موسمی کا جواب شکوہ۔ کہاں یار تم ہو رومانٹک؟ حکمل کا طنز۔ اچھا اب سنو، میں بے حد رومانٹک گفتگو بنا رکے کر سکتی ہوں۔ ہاں بڑی آئی، میں تمہارے لیے آسمان سے چاند تارے توڑ لاؤں گا، آسمان کو جھکا دوں گی زمین پر، خون کا قطرہ قطرہ بہا دوں گی، زندگی کی آخری سانس تک تمہارا نام لیتی رہوں گی۔ تم دن کو رات کہو گے تو میں دن کو دن ہی سمجھوں گی، اور اگر تم رات کو دن کہو گے تو میں رات کو رات ہی سمجھوں گی، اور کہو گے اٹھو تو اٹھ جاؤں گی۔ بس موسمی، بس۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ایسے کی جاتی ہے رومانٹک گفتگو؟ ہاں تو اور کیسے؟ خواہ روک دیا۔ آگے سنو، میں تمہاری مانگ کو ستاروں سے بھر دوں گی۔ حکمل نے یقیناً موبائل اٹھا کر پھینکا ہوگا یا پھر بال نوچے ہوں گے، لیکن اس کے میسیجز کو پڑھ کر انسپکٹر مغیر کو
لافنگ دورہ ضرور پڑا تھا۔ اپنے آلسی انسپیکٹر کی مخصوص جمائی کی آواز کے بجائے آج نوید اور نواز ان کی ہا 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 سن رہے تھے۔ ان دونوں کے لب بھی استفہامیہ ہنسی ہنس دیے۔ مغیر نے اگلی کنورزیشن کی فائل اوپن کی۔ موٹی بھینس، تیری ساس مر جائے، تیرا سسر تے دوسری شادی کرائے، تیری ستیلی ساس تیرے ساتھ ستیلا پن جتائے۔ ہنس نہیں، گالی۔ میری بددعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ دھمکی اور بددعا کے باوجود سامنے والا کا کہا اور تھینکس موسمی یار، تو نے تو میرا موڈ ہی بدل دیا۔ تھینکس یار تھینکس۔ سچ کہتے ہیں سب، جہاں تم ہوتی ہو وہاں سب تمہارے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ یار، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ موٹی بھینس کا رپلائی۔ چڑ چھوڑ رلائی کی کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اعتراف کر چکی ہو، میں روئی تو تمہارا مزاج بھی روندوں والا ہو جائے گا۔ انسپیکٹر مغیر کا ایک اور جاندار اور محسوس کہا۔ نوید اور نواز کے درمیان سوالی آنکھوں ہی آنکھوں کے اشارے ہوئے تھے۔ خیر جو کچھ بھی تھا، آج فضا میں تبدیلی آتے آتے پولیس اسٹیشن کے فرسودہ موسم میں بھی تبدیلی بالآخر آ ہی گئی۔ جیسے یو کین ڈو اٹ، تم کر سکتے ہو، جیسے الفاظ سے حوصلہ بڑھتا ہے، ویسے ہی ان دونوں کو انسپیکٹر مغیر کے اچھے موڈ سے تسلی ملتی تھی۔ اب ان کے لب بھی مسکرا دیے۔ موسمی اور موٹی بھینس کی کنورزیشن کے بعد اگلی باری اس کے ٹیچر کی تھی۔ میم یو آر دا بیسٹ، مگر وہ کہنا ہے نا ایسے ہی ہے پڑھنے سے زیادہ دوسروں کی پرسنل لائف میں مداخلت کرنے والی۔ ذرا اس سے کوئی پوچھے کیا ضرورت ہے برف آئس کے ڈوبتے اور تیرنے کے لیے ڈینسٹی کا پوسٹ مارٹم کرنے کی؟ برف کی مرضی پانی پر تیرے یا ڈوب مرے، مجھے تو برف کی پرسنل لائف میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، پروفیسر سمیت انسپیکٹر کا کہا اور نوید اور نواز کا مجبوری لب پھیلانے کے بعد تبصرہ، یہ اس لڑکی کے کڈنیپنگ کا کیس سالو کرنے کی بجائے موبائل پر فنی میسیجز پڑھ کر ہنس رہے ہیں۔ نواز نے منہ پھلا کر کہا، ہاں یار، اس کے دونوں ہاتھوں میں سے جو ایک ہاتھ گھی میں تھا وہ بھی جلد ہی نکل آئے گا اور گھی کہیں بہہ جائے گا۔ نوید نے مایوسی سے اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ترقی کا خواب بھی اس گھی کے ساتھ بہہ جائے گا۔ دونوں مسلسل 2 گھنٹے تک انسپیکٹر کے کہکہوں میں مسکراہٹوں کی ملاوٹ کر کر کے تنگ آ گئے تھے۔ انسپیکٹر مغیر کا تو ہر انداز ان کا دل جلاتا، پہلے ڈپریشن اور اب یہ لافنگ دورہ۔ ویسے کسی بھی جرم کا کھاتا صاف کرنے سے پہلے موبائل فون کے ریکارڈ چیک کرنا لازمی ہوتے ہیں۔ یہ میں نے سابقہ انسپیکٹر ناہید شاہ سے سیکھا تھا۔ نوید نے ہمیشہ کی طرح کوئی حل بتایا۔ پھر چلو ایسا ہی کرتے ہیں، یہ تو ہنستا ہی رہے گا لطیفوں پر۔ دونوں بے حد مایوس ہو کر موسمی کے موبائل نمبر کے ریکارڈ نکلوانے چلے گئے۔ اگلے 2 دن دونوں کس کیس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے موبائل ریکارڈ نکلوا لائے۔ ایک لمبی چوڑی لسٹ تھی جس پر نمبر ہی نمبر تھے۔ اس پر تو صرف نمبر ہیں، نواز نے بیزاری سے سوال کیا۔ ہاں تو نام تھوڑے لکھے ہوں گے، نوید نے بھی بیزاری سے جواب دیا۔ انسپیکٹر ناہید سے موبائل کے ریکارڈ نکلوانے سیکھے تھے صرف، یا پھر ان کا کرنا بھی کیا ہے یہ بھی سیکھا تھا؟ نواز کا طنز۔ نوید نے واقعی انسپیکٹر ناہید سے ریکارڈ سے فائدہ حاصل کرنا نہیں سیکھا تھا۔ ہاں تم کیوں سیکھتے کچھ؟ تم تو صرف دیکھتے رہتے تھے، سنا ہے بہت خوبصورت اور طاقتور تھیں اور تمہیں ہر ڈیوٹی میں ساتھ لیے پھرتی تھیں۔ اوئے ہوئے نواز، کیا یاد دلاتی ہے۔ نوید نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار وہ تو کڑکتی بجلی تھی، کوئی مجرم اس سے بچ نکلے یہ ممکن نہ تھا، بچ تو تم بھی نہیں پائے۔ انسپیکٹر مغیر نے ان کی آپس کی بات میں مداخلت کی اور موسمی کے موبائل ریکارڈ کی لسٹ ان کے ہاتھ سے لے لی۔ نوید نواز غصے سے گھورنے لگا، چلو آنکھیں بند کر دے، میں نے کچھ نہیں سنا، اور ہاں میرے جانے کے بعد نواز کے ساتھ کچھ کرنا نہیں، لیکن اگر پھر بھی کچھ کیا تو بھاگنا تو بالکل نہیں، میں مجرموں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہوں۔ انسپیکٹر مغیر کے لہجے میں رعب اور دبدبا تھا جو ان کی شخصیت پر پولیس انسپیکٹر ہونے کی بدولت جچتا بھی تھا۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر مغیر جتنا اپنی اس فطرت کی بدولت بدنام تھا، اتنا ہی ان کے رعب و دبدبے کا نام بھی تھا، جس کی اس نازک وقت میں اسے سخت ضرورت تھی۔ اس وقت ان کی حالت خالی برتن کی مانند تھی جو ہوا میں کڑک کر اپنے وجود کے ہونے کا احساس دلواتا ہے، اور یہ کرسی بھی بیٹھے بٹھائے یوں ہی نہیں مل گئی تھی، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑی تھی انہیں۔ خیر
محنت کرنے کا سوچتے تو وہ ہمیشہ سے تھے، مگر نیند اور ڈپریشن ہمیشہ ان کی راہ میں حائل رہے تھے۔ تم کہاں ہو موسمی؟ شہناز نے مایوسی کی چادر کو اپنی آواز میں لپیٹ کر خود کلامی کی۔ تم کتنی خوش تھی، اپنی زندگی میں آنے والی ہر خوشی کا استقبال دگنی خوشی سے کرتی تھی، تو پھر آج کیا ہوا؟ کہاں چلی گئی تم موسمی، کہاں چلی گئی؟ اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ شہناز کا دم یہ سوچ سوچ کر نکل رہا تھا کہ اس کی موسمی اس وقت کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ دوسری طرف انسپکٹر مغیر ٹیبل پر پیر پھیلائے جوتے کی نوک کو کبھی ایک دوسرے سے مس کرتے تو کبھی جدا کرتے ہوئے اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ اب نواز اور نوید کو ادھر ادھر ان کا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھاگنا نہ پڑتا۔ اب انہوں نے خود اپنے اس لاعلاج مرض کا علاج ڈھونڈ لیا تھا۔ جب جب ان پر ڈپریشن کا دورہ پڑتا تب تب وہ موسمی کا موبائل آن کر لیتے اور ڈپریشن کا دورہ فوراً لافنگ کے دورے میں تبدیل ہو جاتا۔ نواز اور نوید کے لیے یہ بے حد خوشی کا مقام تھا۔ ان کے سکھ کی سانس کی تو جیسے لاٹری ہی نکل آئی تھی، جس کی بدولت ان کی پشت پر عمر سانس سکھ اب دراز عمر میں بدل گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں وہ دونوں بھی مسکراہٹیں منتقل کرتے رہتے۔ خیر وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتے تھے، مگر وہ بھی کیا کرتے؟ سامنے کوئی لوٹ پوٹ کر ہنس رہا ہو تو بات جانے بغیر وہ آنے والے فریادی بھی ہنس دیتے ہیں۔ مگر آج نہ جانے کیوں ان کا لافنگ کا دورہ ایک دم سنبھل گیا اور ان کے چہرے پر غم اور اداسی چھانے لگی۔ موسمی کا ایزی ایرانی یعنی عائزہ دورانی کے لیے سینٹ باکس میں ایک میسیج تھا: کل میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، پھر اپنے ہی گھر آنے کے لیے مختلف لوگوں کی اجازتیں لینی پڑیں گی۔ میں رو رہی ہوں جبکہ مجھے رو رو کر اس خوشی کے وقت بھی نحوست پھیلانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ایموشنل میسیج پڑھ کر مغیر کے اپنے دل میں کو بھی کچھ ہونے لگا اور آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا۔ بے ساختہ مغیر نے اپنی آنکھوں کو چھوا تو انکشاف ہوا اسے کہ وہ بھی رو رہا ہے۔ پھر بہت دیر تک وہ موسمی کے متعلق سوچتا رہا۔ کہاں جا سکتی تھی وہ؟ اب تو اس رونے دھونے والی کا مسئلہ اپنا مسئلہ لگنے لگا ہے۔ نواز، نوید، چلو میرے ساتھ، ماں کی دعا رنگ لائی تھی شاید۔ مغیر نے ہوا میں تیر مارنے شروع کر دیے تھے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔